السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پیپلز پارٹی نے پھر دوڑ لگا دی ہے پیچھے، بلکہ لگا دیا ہے پی ڈی ایم کو، بڑے دنوں سے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اب ایک بار پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے آگے اور پی ڈی ایم پیچھے پیچھے۔ پیپلز پارٹی کی سی کا اجلاس جو تھا پرسوں ہونا تھا 5 کو، وہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کیوں ملتوی کیا گیا ہے؟ بظاہر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب سینٹ کا اجلاس آ گیا ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس آ گیا، تو اس وجہ سے ارکان وہاں مصروف ہوں گے اور جو بڑی لیڈرشپ ہے ساری کی ساری وہاں مصروف ہوگی۔ تو اسی وجہ سے پیپلز پارٹی جو سی کا اجلاس انتہائی اہم اجلاس تھا، جس پر پاکستان کی اپوزیشن کی سیاست یا پاکستان کی مجموعی سیاست کا مستقبل جس کا انحصار جس پر تھا، جس اجلاس پر، وہ اجلاس پہلے 4 کو ہونا تھا، 4 اپریل کو، اور پھر وہ ملتوی ہو گیا۔ جو برسی کا جلسہ تھا بھٹو شہید کی راولپنڈی میں ہونا تھا، اس کے بعد پھر 5 اپریل کو کیا گیا، اور 5 اپریل کے بعد جناب آج پتہ چلا کہ وہ 5 اپریل سے بھی پیپلز پارٹی آگے نکل گئی ہے۔ پتلی گلی نہیں پکڑ رہی، پتلی گلی پکڑنے سے زیادہ کچھ پیپلز پارٹی اب زیادہ کچھ چالاک ہو گئی ہے پیپلز پارٹی۔ تو اب یہ چالاک کیوں ہو گئی ہے پیپلز پارٹی؟ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ بظاہر میں نے جیسے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سی کا اجلاس اسی وجہ سے، کیونکہ وہ سینٹ اور قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے اجلاس وغیرہ ہوں گے، وہاں مصروفیات ہوں گی، تو وہ جیسے ہی وہاں سے سیشن ختم ہوں گے تو اس کے بعد اجلاس ہوگا۔ اب سیشن بعض اوقات چلتے ہیں، لمبے لمبے چلتے ہیں، اب یہ سیشن پتہ نہیں کتنے عرصے کا ہوگا، 2 دن کا ہے، 4 دن کا، 5 دن کا۔ تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اس معاملے پر آئیں گے اور پھر ہم بیٹھیں گے آپس میں، اور پھر جو استعفوں والا معاملہ تھا جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ جی اس کا انحصار جو ہے اپوزیشن کی سیاست کا یا پاکستان کی مجموعی سیاست کا اس اجلاس پہ، کیونکہ اس اجلاس میں وہ جو 16 مارچ کو دھینگا مشتی ہوئی تھی، وہ جو تلخ کلامی ہوئی تھی، وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب یوں مائک چھوڑ کر چلے گئے تھے، ڈائس چھوڑ کر، پریس کانفرنس چھوڑ کر چلے گئے تھے 2 جملے بولنے کے بعد، تو وہ ظاہر ہے وہ 16 مارچ کو وہاں پر پیپلز پارٹی کو مہلت ملی تھی۔ انہوں نے، مولانا صاحب نے کہا تھا، نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جو بھی لانگ مارچ کے لیے چلے گا وہ استعفے ساتھ لے کر چلے، ورنہ اپنا راستہ الگ کر لے۔ تو اسی اجلاس میں پھر پیپلز پارٹی نے مہلت مانگی تھی، یا ان کو مہلت دی گئی تھی کہ جناب ہم اپنی سی کا اجلاس بلائیں گے۔ تصور یہ کیا جا رہا تھا، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی وہ 16 مارچ کا اجلاس ہے تو اگلے 2-3 دن میں سی بلائے گی، اور سی بلا کر پیپلز پارٹی فیصلہ کر لے گی، اور فیصلہ کرنے کے بعد پی ڈی ایم کے پاس آئے گی۔ پھر پی ڈی ایم کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ کیا کرنا ہے، اس چالاک جماعت کے ساتھ رہنا ہے یا اس کو الگ کرنا ہے۔ بہت ہی تیز جماعت ہے، اور پاکستان میں جو JUI مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی، یہ 2 جماعتیں ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے پرانی جماعتیں، لیکن پاور پولیٹکس کی جو بڑی جماعتیں جو آ کر حکومتیں بناتی رہتی ہیں، اس میں تو پیپلز پارٹی پرانی جماعت ہے۔ مسلم لیگ پیپلز پارٹی سے بھی پرانی ہے، لیکن مسلم لیگ نون نہیں۔ مسلم لیگ نون تو وہ جو 85 کا ہوا تھا غیر جماعتی انتخاب ضیاء الحق صاحب کا، تو اس انتخاب کے بعد مسلم لیگ نون کا وجود جو ہے وہ ہوا تھا۔ جنید جو لیگ تھی، جنید جو لیگ سے پھر کی کوک سے مسلم لیگ نون نے جنم لیا تھا، پھر جنید جو لیگ کو کھا گئی تھی مسلم لیگ نون۔ تو چالاک یہ بھی کم نہیں ہے جماعت۔ تو بہرحال تو پیپلز پارٹی اس لیے چالاک جماعت سمجھی جاتی ہے کہ وہ زیادہ داؤ پیچ جانتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بھی زیادہ سمجھتی ہے، اور لڑائی بھی نہیں کرتی۔ اور آصف زرداری صاحب کا فارمولہ ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے بلکہ تھکانا چاہیے مخالف کو، تو وہ تھکاتی بھی ہے۔ اور مسلم لیگ نون لڑ کے ہانپ کے پھر آپ کو دیکھا نا، مطلب بہت زیادہ بڑی بڑی مزاحمتیں کرتے ہیں، اور مزاحمتیں کرنے کے بعد اچانک پتہ چلتا ہے کہ جناب پھر وہ کہا کہ جناب ہمیں باہر جانے دو، ہمیں یہ کرو، تو وہ یعنی وہ تھک جاتی ہے مسلم لیگ نون، لمبی لڑائی لڑنے کا اعلان کرتی ہے، وہ تھک جاتی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹیسٹ میں سمجھ کے ٹک 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 لگی رہتی ہے، اور پھر اگلوں کو تھکاتی ہے۔ تو وہ اب اپنے اتحادیوں کو تھکا رہی پیپلز پارٹی۔ وہ جو بنیادی نقطہ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ مخالفوں کو تو تھکاتی تھی، اب ہے تو خیر مولانا صاحب بھی ان کے مخالف ہی ہیں، پولیٹیکل حریف ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی، اور KPK میں NP کے خلاف پیپلز پارٹی کا الیکشن ہوتا ہے، بعد میں اتحاد ہو جاتے ہیں، الگ چیز ہے۔ تو ہیں تو یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف، لیکن ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اتحاد میں ہے۔ PDM جو پیپلز پارٹی کی زیر میزبانی ایک APC میں بنا تھا، اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جناب ہم اس جو PDM ہے اس کے بانی ہیں، تو بہرحال وہ پھر اپنوں کے ساتھ اب پیپلز پارٹی وہی کام کر رہی ہے جو پیپلز پارٹی کا فارمولہ ہے کہ تھکاؤ، یعنی مخالف کو تھکاؤ۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مسلسل پیپلز پارٹی پر حملہ آور ہے۔ ادھر سے 1-2 دن کے بعد بلاول بھٹو صاحب آتے ہیں، مسلم لیگ نون کوئی بہت بڑا پکا راہ گا رہی ہوتی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب آتے ہیں، ہلکی پھلکی موسیقی کر کے نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہے آگے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی کیا۔ تو وہ پیپلز پارٹی اب
اتحادیوں کو تھکا رہی ہے۔ وہ جو گزارش میں کر رہا تھا وہ یہ کہ پہلے کا سمجھایا گیا 16 مارچ کو، وہاں تاثر یہ ہوا انہوں نے دیا، یا مولانا صاحب نے اور میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز اور دیگر اتحادیوں نے سمجھا، انہوں نے تاثر دیا یا انہوں نے سمجھا، صحیح سمجھا یا غلط سمجھا، کہ پیپلز پارٹی اب یہاں اجلاس کے بعد وہ جو مہلت مانگ رہی ہے، سربراہ اجلاس کے بعد نکل کر سی سی کا اجلاس بلائے گی اور سی سی کے اجلاس میں فیصلہ کر لے گی کہ جناب ہم نے استعفے دینے کہ نہیں دینے، اور اس کے بعد ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اس کے بعد 1-2 دن کے بعد پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ جناب سی سی کا اجلاس جو ہے وہ 4 اپریل کو ہوگا، اور 4 اپریل کے جو بھٹو صاحب کی، بھٹو شہید کی برسی ہے، اس برسی پر راولپنڈی میں جلسہ ہوگا اور راولپنڈی میں اجلاس ہوگا۔ اور پھر کرونا بڑھ گیا، کرونا کا نے موقع دے دیا، ویسے عموماً کرونا حکومت کو موقع دیتی ہے بہت کچھ آگے پیچھے، یعنی اپنی یہ ہوتا ہے نا کہ معیشت ہماری اس وجہ سے خراب ہوگی کیونکہ کرونا ہے، اب ہم یہ کام اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ کرونا ہے، بجٹ کاٹ لیا کیونکہ کرونا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو بہرحال کرونا نے ایک موقع دے دیا تھا کہ وہ ایک تو برسی کا جلسہ ظاہر ہے وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ملتوی کر کے، کرونا بہت بڑھ رہا تھا تو ایک تو وہ کیا، اور دوسرا یہ کہ چلیں برسی ملتوی ہوگی تو 4 اپریل کو سی سی کا اجلاس تو ہو سکتا تھا، لیکن پھر وہ سی سی کا اجلاس 5 اپریل کو چلا گیا۔ تو اب وہ 5 اپریل کے بعد وہ اجلاس چلا گیا ہے، اب آگے اپڈیٹ نہیں آئی، کیونکہ وہ میں نے جیسے گزارش کی کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جناب اب وہ جو اجلاس ہے پارلیمنٹ کا، اس اجلاس کے بعد ہم دیکھیں گے اور جلد کر لیں گے۔ اب ادھر دیکھ رہی تھی مسلم لیگ نون بھی دیکھ رہی تھی، پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جب سوال ہوتا ہے کہ جناب وہ تو چاہ رہے ہیں استعفے دیں، وہ تو چاہ رہے ہیں لانگ مارچ کریں، وہ تو چاہ رہے ہیں نکلیں باہر اور سڑکوں پر آئیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پھر ان پر جو الزامات عائد کرتے ہیں تو ان الزامات کے جواب میں ایک ہی جواب ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس کہ ٹھنڈا پانی پیے، حوصلہ کریں۔ آج بھی انہوں نے وہ خیرپور میں جیلانی ہاؤس پر قائم علی شاہ صاحب کے یہاں وہ گئے تھے تعزیت کے لیے، وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک کی، وہاں پر بھی آج انہوں نے یہی کیا مسلم لیگ نون کے لیے۔ ویسے مسلم لیگ نون کے ساتھ آج انہوں نے جو جس طرح کی باتیں کی ہیں ٹھنڈی میں نے کہا نا، وہ مسلم لیگ نون والے آتے ہیں بہت زیادہ وہ ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تند و تیز ہوتی ہیں، بلاول بھٹو زرداری اپنے اسٹائل میں ٹھنڈی باتیں کر کے اور بہت کچھ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہر وقت آریا پار کی سیاست نہیں چلتی، اور میں مسلم لیگ نون کے دوستوں کو دوبارہ کہتا ہوں کہ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچیں، فیصلے کریں، ہم نے بڑے مقصد کے لیے آگے جانا ہے۔ ابھی ہر وقت آریا پار کی سیاست، آریا پار کا آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو لاہور کا جلسہ تھا 13 دسمبر والا، اس جلسے سے پہلے جو انہوں نے ریلیاں کی تھی اس جلسے کی تیاریوں کے لیے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 13 دسمبر کو آریا پار ہو جائے گا، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ 13 دسمبر کو تو استعفے دیے جائیں گے، وہ جو لاہور کا جلسہ تھا۔ اور اس سے 1-2 دن پہلے جو اجلاس ہوا تھا تو اس میں کہا گیا کہ نہیں اب استعفے جو ہے وہ جمع کیے جائیں گے، فی الحال لیڈرشپ کے پاس جمع کروائے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا لانگ مارچ اور یہ وہ۔ تو وہ آریا پار مریم نواز صاحبہ کے لیے بن گیا تھا حکومت کی طرف سے تانا۔ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وہ ذکر کر کے دے دیا تانا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور تانا بھی دیا ہے مسلم لیگ نون کو، اور وہ الزام لگا رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں ہے کمال، ساتھ چھوٹے الزام بھی لگا رہے ہیں لیکن جواب میں تانے دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جناب اب ہم جو ہے میرے پیپلز پارٹی کے دوست، اب مجھے پتہ ہے پیپلز پارٹی کے کون سے دوست کہہ رہے ہوں گے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی بات جو ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ پارٹی کا نیریٹو کر کے بتائیں، یعنی وہ میں ذاتی طور پر الزام نہیں لگا رہا، میری پارٹی یہ سوچ رہی ہے، میری پارٹی میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کی جیت عمران خان سے تو ہضم نہیں ہوئی تھی، جس طرح عمران خان سے ہضم نہیں ہوئی تھی بالکل اسی طرح مسلم لیگ نون سے بھی ہضم نہیں ہوئی۔ جس طرح ہم مسلم لیگ نون کے ضمنی انتخابات میں جیتنے پر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح مسلم لیگ نون کو بھی کو بھی ہماری فتح پر خوش ہونا چاہیے، مگر مسلم لیگ نون خوش نہیں ہوتی۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری ایک یہ بات نہیں کی، آگے جا کے ایک اور بات، اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بات کی کہ جناب ہم نے جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کا الیکشن جتوایا تھا قومی اسمبلی سے 3 مارچ کو، تو اسی دن عمران خان کی الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی، اور اسی دن اگر ہم فیصلہ کر لیتے کہ پنجاب مرکز اور یعنی پنجاب بزدار کے خلاف، عمران خان کے خلاف اور اسد کیسر کے خلاف ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں تو پھر عمران خان کی حکومت چلی جاتی، مگر افسوس کہ ہماری اتحادی جماعتوں نے بجائے عمران خان کو گھر بھیجنے کے
اپوزیشن کی اپوزیشن حکومت کی اپوزیشن بننے کے اپوزیشن کی اپوزیشن بن گئے، یعنی ہمارے خلاف شروع ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، تانا دے رہے ہیں، لیکن اس تانے سے بڑا الزام لگا رہے ہیں اس میں کہ مسلم لیگ نون نے تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کر کے، مولانا فضل الرحمان نے تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کر کے دراصل عمران خان کی حکومت کو عمر دی ہے، اس کی زندگی بڑھائی ہے. بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ میں بھی کافی بار گزارش کر چکا ہوں کہ اگر مقصد عمران خان کی حکومت کو بھیج کر اور نیا سیٹ اپ لانا یا نئے انتخابات کروانا ہے، تو پھر تو تحریک عدم اعتماد ہی ایک واحد راستہ ہے. جلسے جلوسوں سے، ریلیوں سے، استعفوں سے حکومتیں نہیں جایا کرتی. عمران خان 126 دن کا دھرنا دے چکے، اور عمران خان استعفے بھی دے چکے تھے، اور عمران خان کے استعفے ایاز صادق صاحب نے، وہ پوری کی پوری پی ٹی آئی کے جو ارکان تھے ان کے استعفے ایاز صادق صاحب نے منظوری نہیں کیے تھے، اور پڑے رہے تھے. بعد میں انہوں نے جا کر سرکاری خزانے سے جتنا عرصہ ان کے استعفے رہے، جتنا عرصہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں گئے، اتنے عرصے کے انہوں نے جا کر تنخواہیں بھی کلیم کی، انہوں نے باقی مراد بھی کلیم کی. تو وہ بھی ماضی میں رہا ہے. تو بلاول صاحب کا کہنا اپنی جگہ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تحریک عدم اعتماد جس دن یوسف رضا گیلانی کی جیت ہوئی تھی، عمران خان کو وہاں پر دوڑے آئے تھے اعتماد کا ووٹ لینے. اگر وہاں پر اپوزیشن اس گرم لوہے پر ہتھوڑا مارتی تو امکان زیادہ تھا اس حکومت کے گھر جانے کا. ایک اور تاثر جو آج بلاول بھٹو زرداری نے جو زائل کیا وہ یہ کہ ان ہاؤس چینج کر کے اس ٹرم پوری کروانی ہے، یا عمران خان کی ٹرم پوری کروانی ہے اسمبلیوں کی. تو بلاول صاحب نے کہا ہم ایسا کچھ نہیں سوچ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جائے، نئے انتخابات آئیں، لیکن اصلاحات کا ایجنڈا پیپلز پارٹی کا موجود ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد جو اصلاحات کروائی جائے، یعنی ایک سیٹ اپ بنے. جو قومی حکومت وہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے قومی حکومت نہ ہو، لیکن یہ حکومت گھر جائے اور اس کے بعد الیکشن ہو. لیکن الیکشن کے لیے اب پیپلز پارٹی، کل ہی میں سن رہا تھا پرسوں قمر زمان قاہرہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسمبلیاں یہ مسلم لیگ نون کے دوست بتا دیں، شاید خاقان عباسی، احسن اقبال یا دوسرے بتا دیں کہ اگر یہ اسمبلیاں چلی جاتی ہیں تو الیکشن کون کروائے گا، اصلاحات کے بغیر الیکشن کیسے ممکن ہے. یعنی پھر وہی ہوگا، پھر وہی دھاندلی ہوگی، پھر وہی RTS بیٹھ جائے گا، پھر وہی RO الیکشن ہوگا، تو پھر وہی ہم رونا روتے رہیں گے. لہٰذا پیپلز پارٹی یہ آج بلاول بھٹو زرداری نے کلیئر کیا ہے کہ جناب ہم اس کو عمران خان کو بھی گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں اور ان اسمبلیوں کو بھی گھر بھیجنا چاہ رہے ہیں، نئے الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے. اب PDM جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پیچھے ہے. پیپلز پارٹی نے پھر اپنا اجلاس آگے کر لیا. ادھر پیپلز پارٹی کے لیے شوکاز نوٹس کا بھی مطالبہ آ گیا ہوا ہے. مسلم لیگ نون نے الگ سے صف بندی شروع کر دی ہوئی ہے، جس کو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جناب اپوزیشن کی اپوزیشن بن گئی ہے اصل میں مسلم لیگ نون یا PDM کی کچھ جماعتیں. وہ آج تانا انہوں نے بھی دیا. تو بہرحال اس کا ظاہر ہے ڈیفینیٹلی فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے وعدہ خلافی کی، اس کے بعد مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں ایک الگ سے ایکسٹریم پہ چلی گئی. تو جو بھی ہے بہرحال اس کا فائدہ جو ہے وہ ہونا ہے مسلم لیگ نون کو نہیں، PTI کو، عمران خان کی حکومت کو. اور ایک اور خبر گردش کر رہی تھی جس کو آج بلاول بھٹو زرداری نے واضح طور پہ اس خبر کو بھی خیر کلیئر کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کچھ کہہ بھی گئے. یعنی ایک چیز جس کا تاثر تھا کہ یا خبریں تھیں کہ پیپلز پارٹی، وہ میں نے آپ کو ایک بار کہا تھا کہ خبر جو میرے ذرائع تھے اور وہ خبر اس طرح مجھے لگ بھی نہیں رہی تھی، وہ یہ تھا کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ شرط عائد کی ہے کہ PDM میں جو نمائندگی کرے گی مسلم لیگ نون کی مریم نواز نہیں کریں گی، حمزہ شہباز کو بھیج دیا جائے. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. سیاسی جماعتیں اپنی قیادت کا، اپنی نمائندگی کا فیصلہ خود کرتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جماعت ڈکٹیٹ کروائے کسی اور اتحادی جماعت کو. اتحادی جماعتیں یہ ایک کوئی مرجر نہیں ہو گیا یا یہاں پر کوئی وہ خبر بیسیکلی بالکل غلط تھی. لیکن ایک چیز جو میں بار بار گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی بڑے چالاکی کے ساتھ چاتی امرا اور ماڈل ٹاؤن دونوں کو میسیجنگ بھی کرتے اور دونوں کو ساتھ لے کر بھی چلنا چاہتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے پاس گئے، کھانے کے لیے گئے، ملاقاتوں کے لیے گئے، حمزہ شہباز رہا ہو کر آئے، تو کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی ساری کی ساری ان کے ساتھ چل رہی ہے. تو ادھر بھی ان کا بھی اثر رسوخ ہے مسلم لیگ نون میں، تو ان کے پاس بھی چلے گئے. تو اس کے ساتھ یہ میسیج بھی ملا مریم نواز صاحبہ کو کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھیں گی کہ ہم صرف آپ کے ساتھ چلتے ہیں، حمزہ شہباز کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں. تو وہ سوال ہوا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ حمزہ شہباز جو ہیں
وہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں پی ڈی ایم میں، تو انہوں نے کہا نہیں جی بالکل یہ نہیں، مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ ہوگا، ہم کوئی نہیں ہوتے ان کو ڈکٹیٹ کروانے والے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مسلم لیگ نون چاہے تو مریم نواز ان کی نمائندگی کریں گی، مسلم لیگ نون اگر اپنا نمائندہ حمزہ شہباز کو مقرر کرے، شہباز شریف صاحب کو مقرر کرے، یا نواز شریف صاحب کو خود مقرر وہ ہوں، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلم لیگ نون جانے، ان کا کام جانے۔ ہاں البتہ شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، تو پارلیمنٹ کے امور جو ہیں ان میں تو ہم ان دونوں سے رابطے میں ہیں اور رہیں گے، رابطے رکھیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک تو وہ ٹیکنیکلی بات ٹھیک بھی کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک میسج بھی دیا ہے کہ بھائی وہ جو ہے نا ٹھنڈا پانی، اگر یہ لوگ ٹھنڈا پانی، مریم نواز اگر ٹھنڈا پانی پی کر حوصلے کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتی ہے، بلاول کا میسج ہے، میں نہیں کہہ رہا، اگر مریم نواز صاحبہ ٹھنڈا پانی پی کر حوصلے کے ساتھ سیاست نہیں کر سکتی، اگر وہ پی ڈی ایم کو ڈرائیو کر رہی ہیں اپنی مرضی سے اور وہاں ہمیں شوکاز نوٹس دلوا رہی ہیں، تو پھر ادھر ٹھنڈا پانی پینے والوں کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہماری بہتر کوآرڈینیشن ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے میسج دیا ضرور مسلم لیگ نون کے اندر کہ جناب جس طرح ہم ٹھنڈا پانی پی کر چلنے والے ہیں ٹھنڈا پانی، اسی طرح آپ کے اندر بھی لوگ ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رابطے میں۔ بہرحال یہ ہے جناب پیپلز پارٹی جو بڑے عرصے سے اتحادیوں کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے، اب دیکھیں اجلاس کب ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ فیصلہ کیا ہونا ہے، پیپلز پارٹی نے استعفے نہیں دینے، یہ پیپلز پارٹی طے کر چکی ہے، اسی وجہ سے وہ ذرا معاملہ آگے لے کر جا رہے ہیں، اور یہ اسی لیے بھی کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے، پی ڈی ایم کو جلدی ہے، تو پی ڈی ایم یعنی پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں، میاں صاحب، مولانا صاحب، مریم نواز صاحبہ یا اچکزئی صاحب، مینگل صاحب، اگر آپ لوگوں کو جلدی ہے تو بھئی آپ فیصلہ کر لو، ہمیں نکالو، ہم نکل جاتے ہیں۔ اگر مطلب ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، پیپلز پارٹی میں نے جب پیپلز پارٹی کے دوستوں سے پتہ کیا کہ اجلاس آگے کیوں کر رہے ہیں یار، معاملہ تو بہت گڑبڑ ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا دیکھیں گڑبڑ تو جو ہونی تھی وہ ہو چکی، مسلم لیگ نون جس نہج تک چلی گئی ہے معاملات کو لے کر، ہم اجلاس کر بھی لیں گے تو بھی یہی ہوگا، تو ہم کیوں اتنا جلدی میں ہوں؟ اب ان کو جلدی ہے تو وہ کرتے رہیں، ان کو بہت زیادہ جلدی ہے اتحاد کو توڑنے کی، ان کو بہت زیادہ جلدی اختلافات بڑھانے کی، تو وہ کرتے رہیں۔ تو پیپلز پارٹی کو اصل بات جو ہے، پیپلز پارٹی کو اب جلدی کوئی نہیں ہے، وہ ٹھنڈا پانی پی کر، اب اس کا ان کو سیاسی نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی پی کر ٹھنڈی ٹھار سیاست کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ آخر میں سوال جواب، ہمارے جو مہربان ہیں دوست ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں، سوال جواب سے زیادہ کمنٹس ہی ہوتے ہیں، سوال کم ہوتے ہیں، تو نعیم اقبال صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں نون لیگ کو سیاسی کندھا دینے کے بجائے پیپلز پارٹی کو اپنی سیاست کی طرف واپس آنا ہوگا، پنجاب میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہوگا، اس لیے مفاہمت نہیں مزاحمت کی سیاست کرنا ہوگی۔ دو باتیں کر گئے، بڑی کمال باتیں کہ جناب پیپلز پارٹی کو ٹھنڈی سیاست کام نہیں آئے گی پنجاب میں، اگر پیپلز پارٹی ریوائیو ہونی ہے، یہ بات سے میں 100% متفق ہوں، اگر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ریوائیو ہونا تو جتنی اگریسو مریم نواز صاحبہ کی سیاست ہے نا، اس سے زیادہ اگریسو سیاست دکھانی ہوگی، لیکن ابھی وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب بار وہ ہاتھ میں ٹھنڈا پانی ٹھنڈا گلاس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ٹھنڈا پانی لے کر بیٹھے ہو، تو ابھی پیپلز پارٹی کی پولیٹکس سے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی مزاحمت کی سیاست یا وہ مفاہمت کا ہاتھ دامن چھوڑ کر وہ والی سیاست، یعنی جس طرح مریم نواز صاحبہ اگریسو ہیں اس طرح اگریسو ہونے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن فارمولہ یہی ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں واپس آنے کا کہ جو سیاست نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو سیاست مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، اس سے زیادہ کی سیاست، اب معیار بدل گئے ہے نا، مطلب وہ اب ان کو زیادہ معیار کی سیاست دینی ہوگی پنجاب میں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی، اور وہ ایک جو چہرہ تھا پیپلز پارٹی کا مزاحمت کا، وہ مسلم لیگ نون نے لے لیا ہوا ہے، وہ عارضی ہے، پکا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک خبر میرے پاس ہے، وہ اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ وہ کتنا ایک پکا چہرہ ہے۔ تو بہرحال تو وہ بھی پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون نے چھین لیا، تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں آنے کے لیے، ریوائیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ وہ والا جو مزاحمت کی سیاست، ایگریسو پولیٹکس کرنی ہوگی۔ نعیم اقبال صاحب کی میں بات سے 100% متفق ہوں۔ اچھا جی، خان ارباب صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ایک گندا انڈا ہے، پی 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 کو پی ڈی ایم سے نکالا جائے، پی 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 اسٹیبلشمنٹ کا نیا جنم شدہ بچہ ہے۔ آپ کی رائے ہے جی؟ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، جو نکال سکتے تو نکال لیں۔ اس کا آج جو انہوں نے اجلاس ملتوی کیا، اس کا مطلب پیچھے یہی ہے، یا تو کوئی ڈیٹ دے دیتے، یا پھر ہو سکتا تھا دن میں پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے شام کو کر لیتے، اجلاس تو ہو سکتا تھا، نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزمانا چاہ رہی ہے پی ڈی ایم کو کہ ہمیں نکال سکتے ہو، اور پی ڈی ایم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ نکال تو سکتا ہے پی ڈی ایم کو، نکالا جا سکتا ہے، 8 جماعتیں ایک طرف ہیں، 2 جماعتیں ایک طرف ہیں، ممکن ہے اے این پی واپس چلی جائے، اے این پی اپنی غلطی کی وہاں معذرت کر لے، اور اے این پی ادھر اتحاد میں چلی جائے اور پیپلز پارٹی کو اکیلے وہ کر کے باہر نکال دے، لیکن اس سے پی ڈی ایم کا وزن کم ہوگا، گرے گا۔ یہ مولانا صاحب کو پتہ ہے، نواز شریف صاحب کو پتہ ہے، اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کا نخرہ وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن
ممکن ہے کہ اب آگے وہ برداشت نہ کریں، لیکن ابھی تک وہ نکالنا نہیں چاہتے. نکالنا چاہتے تو شوکاز نوٹس اور یہ وہ سارے معاملات نہ کرتے، کچھ اور کر لیتے. اچھا جی، علی اکبر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں پی پی نے وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ مولانا میاں صاحب نے لانگ مارچ کے طے شدہ معاملے میں استعفے کی ضد کی وجہ سے پی ڈی ایم میں اختلافات سامنے آئے. یعنی میاں صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو شرط عائد کی اس کی وجہ سے اختلافات سامنے آئے. اس لیے ہمیشہ کی طرح میڈیا پرسنز پی 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 کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی. وہ جو شرط اچانک آ گئی تھی، جس پر میں نے بتا بھی دیا تھا، گزارش کر لی تھی کہ وہ شرط کہاں سے آ گئی تھی، وہ اچانک والی شرط نے پیپلز پارٹی کو بھی چونکا دیا تھا کہ معاملہ کہیں اور ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک دوسرے پر جاسوسی والی نظر رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا دونوں کو ایک دوسرے پر شک ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے، وہ سمجھ رہے ہیں شاید وہ مل گئے، پہلے وہ نہ مل جائیں ہم مل جائیں. اس چکر میں جو استعفے والی شرط تھی لانگ مارچ والی، پیپلز پارٹی اس کو یہ سمجھ رہی ہے کہ حکومت کو بچانے کے لیے تحریک عدم اعتماد میں بھی ساتھ نہیں دے رہی مسلم لیگ نون، اس کو بھی وہ آپشن کو مسترد کرتی آ رہی ہے. لانگ مارچ کا آپشن تھا، اس کو بھی استعفوں سے مشروط کر کے وہ لانگ مارچ بھی ملتوی کر دیا گیا. تو کہانی کیا ہے، چل کیا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون پر اتنا ہی شک ہے، وہ ابھی اظہار نہیں کر رہے. آگے جا کر ایک آدھ دن میں کر لیں گے، اگر پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ پی ڈی ایم سے آتا ہے تو کر لیں گے. تو بہرحال تو یہ معاملہ جو ہے وہ علی اکبر صاحب، وعدہ خلافی والا معاملہ بہت غلط کیا پیپلز پارٹی نے، نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس سے پہلے وہ والا معاملہ جو شرط والا معاملہ ہے وہ مشکوک ضرور ہے. وہ کس نے شرط عائد کروائی وہ میں اب بتا چکا ہوں، کیوں کروائی سامنے آ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.